آج کی ویڈیو کا ٹائٹل اور تھمبنیل آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ اچھا، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں میں سینسر کروں گا، یعنی کہ بلر کر سکتا ہوں یا پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ خود سمجھ لیجیے گا، کیونکہ ٹاپک کچھ اس طرح ہے کہ یوٹیوب میرے سے پہلے ہی بہت محبت کرتا ہے، دو گفٹ ایک ساتھ بھیجتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ چیزوں کو سینسر کروں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ یہ کچھ ہائی لائٹ میں نے بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو ہی ہم کور پہلے آپ کو پروف دکھاتا ہوں کچھ نہ کچھ۔ آپ ایسا تو نہ ہو کہ آپ بولے گا آپ کو تو خود ہی کام نہیں آتا، تو سب سے پہلے آپ پروف میرے کو چیک آؤٹ کیجیے گا۔ یہ تھوڑی بہت میں نے ارننگ بنائی تھی۔ اچھا جی، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آر پی ایم جو ہوتا ہے یہ فریش سائٹ پہ زیادہ اچھا آتا ہے، اگر اولڈ سائٹ ہو جاتی ہے تو اس پہ کم آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ پہلا اسکرین شاٹ دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ 73 پیج ویو ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 71 کا آر پی ایم آ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر یہ اسٹیبل رہتا ہے تو بہت اچھی ارننگ ہو سکتی ہے آپ کی، اور یہاں پہ آپ یہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا آپ کو اسکرین شاٹ دکھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ $104 ہے۔ تو ہم نے بھائی صاحب آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ کتنا انویلٹ وغیرہ لگا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں بینک میں آٹومیٹری یعنی کہ پینڈنگ لگ چکی ہے، یعنی کہ ہم نے اب یہ پیمنٹ بھی لی ہے۔ اچھا، آپ بول رہے ہیں بھائی $104 تو ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، تو لیں بھائی صاحب، یہ ہم نے اماؤنٹ بھی لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ $632۔ تو یہ ایک اچھی اماؤنٹ ہے۔ اگر بنانے میں آؤ تو آپ اس طرح کی بھی اماؤنٹ بنا سکتے ہو، جتنی اماؤنٹ زیادہ بناؤ گے اتنا زیادہ رسک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو تھا میرا ایڈسن کا ریکارڈ۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس نے ایڈ ایکس پہ کام کیا تو بالکل بھائی جان، میں نے ایڈ ایکس پہ بھی کام کیا اور میرا ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ایڈ ایکس کے ساتھ۔ میں اگر کہوں کہ میرا ایڈسن کی نسبت ایڈ ایکس پہ زیادہ اچھا ایکسپیرینس رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو خیر، میں ابھی ایڈسن کو ہم ٹچ کر رہے ہیں، تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس منتھ بھی میں نے ایک سائٹ پہ کام کیا ہے، کہنے کے ڈیش بورڈ پہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ریفریش بھی کر کے دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے، اور یہاں پہ کوئی بھی ایکسٹینشن وغیرہ میں یوز نہیں کر رہا۔ پچھلے 2 دن سے مجھے ایڈ لمٹ آئی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے میں نے کام نہیں کیا، اور اگر 7 ڈیز کی پرفارمنس دیکھیں تو 4000 پیج ویو پہ میں نے یہ $99 بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ زیادہ لالچ نہیں کیا، اور کیونکہ یہ میرا ایک اولڈ ڈیش بورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ڈومین بھی ایکسپائر ہو چکی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس پہ کام کر لیا جائے۔ تو یہ پرفارمنس ہے آپ کے سامنے، یہ اس منتھ میں نے کام کیا ہے، اور میرے پاس ابھی 1-2 مزید سائٹیں بھی ہیں، خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو آلریڈی اس میں کچھ بیلنس بھی ایڈ تھا، اور یہ اس منتھ ہم نے لوڈ کیا ہے۔ تو یعنی کہ کیا لیں کہ 24 کا ایک اسٹیبل آر پی ایم ملا ہے مجھے۔ یہ اگر فریش سائٹ ہوتی، ٹھیک ہے، 00 والی، تو اس پہ یعنی کہ اچھا آر پی ایم ہمیں مل سکتا تھا، بٹ یہ بھی برا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اگر اتنا بھی مل جاتا ہے، کوشش تو کریں، اگر آپ کو مل جاتا ہے کوشش کریں کہ 30 سے 40 کا اگر آر پی ایم مل جاتا ہے تو پھر تو آپ کے مزے ہیں۔ اچھا، یہ کس طرح ہوگا یہ تو ہم پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے، یہ میری فرسٹ یعنی کہ کلاس ہے، تو آپ کو آہستہ آہستہ ایکسپلین کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ آپ یہ چیز بھی نوٹ کر سکتے ہیں، 4 کے یعنی کہ امپریشن ہے، تو یہ آپ چیز دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 24 کا ایک یعنی کیا لیں کہ ہمارا آر پی ایم رہا ہے، اور یہ ہماری اماؤنٹ بنی ہے۔ خیر، یہ ابھی ایڈ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ کل ایڈ ہوگی، تو اور یہ ہماری ایڈ لمٹ آئی ہوئی ہے 2 دن پہلے کی۔ تو بھائی صاحب، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ پوائنٹ میں نے بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر بتا دوں کہ اس میں آپ کی انویسٹمنٹ بھی اچھی خاصی ہو سکتی ہے، اگر اور یہ رسک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کام کریں گے اور آپ کی پیمنٹ نکل آئے گی، پیسہ ہی پیسہ ہوگا، ہر منتھ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بلک میں کام کر رہے ہیں تو پھر ذری بات ہے، چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا منتھ بھی ہوتا ہے سب کو رگڑا نکلتا ہے، جس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ تو بھائی صاحب، پہلا پوائنٹ ہے، آپ یعنی کہ ویب سائٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں، ڈیش بورڈ پہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو دونوں چیزیں کور کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس ویڈیو میں کچھ یعنی کہ کور کر لیں گے، نیکسٹ ویڈیو میں کچھ کور کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر پرائز کی بات کریں تو ویب سائٹ تقریباً پاکستان میں 20 سے 25 ہزار کے درمیان مل رہی ہے، کیونکہ ابھی اوریجنل کا ٹائم چل رہا ہے، اور اسکرپٹڈ سائٹیں یعنی کہ امپروول نہیں آتے، گیمنگ سائٹیں یہ کہہ لیں کہ ابھی امپروول نہیں آ رہے، تو ایڈسن کی پرائز انکریز ہو رہی ہے۔ تو تقریباً پاکستانی 20 سے 25 ہزار کے درمیان آپ کو فریش ایڈسن ملے گا جی۔ اس کے بعد جی، اگر ڈیش بورڈ کی بات کی جائے تو مارکیٹ میں تقریباً اویلیبل نہیں ہے، اگر مل بھی جائے تو تقریباً اراؤنڈ 4 سے 6 ہزار کے درمیان آپ کو مل سکتا ہے۔ اچھا جی، دوسری چیز آپ کو ریکوائر ہوگی جی، اینٹی ڈیٹیکٹ براؤزر۔
ہائیلی ریکمینڈ کروں گا ایڈس پاور، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیپ ہے، اس کے اندر آپ کو اچھے فیچر مل جاتے ہیں۔ میں آپ کو جو بھی یعنی کہ اینٹی ڈیٹیکٹ براؤزر بولوں یار، کیا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کو کمال کے فیچر ملتے ہیں، خاص کر آر پی اے کا آپ کو آپشن مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ آٹومیشن کر سکتے ہیں جو کہ باقی اینٹی ڈیٹیکٹ براؤزر میں آپ کو یہ آپشن نہیں ملتا، اور سب سے بیسٹ آپشن آپ کو سنکونائزر کا بھی مل جاتا ہے۔ آپ کو تقریباً کسی بھی شخص نے سنکونائزر کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا، میں آنے والی ویڈیو میں کر کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، سنکونائزر کو ہم ٹچ کریں گے۔ تو میرے دیکھنے میں سب سے بیسٹ جو اینٹی ڈیٹیکٹ براؤزر ہے وہ ایڈس پاور کو میں نمبر 1 کنسیڈر کرتا ہوں، اور کیونکہ یہ چیپ ہے، اس میں فیچر آپ کو مل جاتے ہیں، یعنی کہ پروفائل کریٹ کرنے کے، ایک ایڈوانس فنگر پرنٹ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا بجٹ ہے تو پھر آپ اوکٹا براؤزر کی طرف بھی شفٹ ہو سکتے ہیں، بٹ یہ تھوڑا کیا لیں کہ کوسٹلی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ بات کریں پروکسی کی، تو میں آپ کو نا ایک چیز کلیئر کر دوں، یہ نالج والی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ چیپ اور ہائی پروکسی میں نا آپ چیپ پروکسی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور اگر ہائی پروکسی لیتے ہیں تو ایک بیسٹ ایڈوانٹیج ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کریں کہ نیو کمپنی جو لانچ ہو رہی ہوتی ہے نا پروکسی والی، ان کی طرف شفٹ ہو، ٹھیک ہے، ان کا نا ڈیٹا سینٹر وغیرہ مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی اسٹرانگ ہوتی ہے پروکسی، جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا چیری پروکسی کی سائٹ بھی بند ہو چکی ہے، اور 922 پروکسی کی سائٹ بھی شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے، ابھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی، تو یہ ایک چیپ پروکسی تھی اور بہت زیادہ یوز ہو رہی تھی، تو ان پہ یعنی کہ کہنے کے رزلٹ آپ کو اچھے نہیں مل رہے ہوں گے جو ریسنٹلی کام کر رہے ہوں گے، بٹ وہ پریفر تو کر رہے تھے کہ 922 کی پروکسی یوز کر لو کیونکہ یار وہ چیپ تھی، بٹ اگر آپ اس کا رزلٹ دیکھتے ہو تو اسکیم سکور بہت زیادہ آ رہا تھا، خاص کر یو ایس اے آئی پیز پہ، تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نا ہائی پرائز والی پروکسی کی طرف جائیں، وہاں پہ آپ کو اچھا رزلٹ مل سکتا ہے، اور اگر آپ ہائی پرائز افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نیولی کمپنی جو پروکسی کی لانچ ہو رہی ہیں ان کی طرف شفٹ ہوں، وہ تقریباً جو نیولی لانچ ہوتی ہے وہ تقریباً چیپ بھی ہوتی ہیں، اور ان کے اچھے رزلٹ آپ کو مل سکتے ہیں، اور پروکسی بہت میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آئی ڈی ڈیٹیکٹ آپ کو میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ پیڈ کی طرف شفٹ ہو، فری والے پہ کام نہیں ہوتا، سیدھی بات ہے، اور اگر آپ پیڈ کی طرف شفٹ ہوتے ہیں ایڈس پاور کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تاکہ مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اور پروکسی بہت میٹر کرتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ پروکسی آپ کو میں نے کلیئر کر دی ہے، یا تو اچھی پرائز والی خرید لیں یا پھر نیولی آپ سرچ کریں جو ریسنٹلی لانچ ہوئی ہیں ان کو آپ جوائن کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پروکسی دو طرح کی ہم یوز کر سکتے ہیں، روٹیٹنگ اور اسٹکی، ٹھیک ہے، آپ کو تقریباً جو ایڈوانس لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا اسٹکی اور روٹیٹنگ، اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسٹکی جو ہوتی ہے یہ ایک اچھی پروکسی ہوتی ہے، یہ ایزیلی ڈیٹیکٹڈ نہیں ہوتی، اور جو روٹیٹنگ ہوتی ہے وہ یعنی کہ میں نے یہ ٹیب اوپن کیا تو کچھ پروکسی یعنی کہ کسی سٹی کی ہو سکتی ہے، کسی لوکیشن کی ہو سکتی ہے، وہی ٹیب میں نیکسٹ یعنی کہ اسی براؤزر کا نیکسٹ ٹیب اوپن کرتا ہوں تو وہ ایک علیحدہ یعنی کہ رینڈم کوئی اور سٹی کی پروکسی ہو سکتی ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ میں ایڈ سافر میں جلدی سے یعنی کہ ایک پروفائل بنا لیتا ہوں اور روٹیٹنگ پروکسی آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ یو ایس اے کی ایک پروکسی دیکھ سکتے ہیں، لاسٹ میں 216 آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 216، اگر میں یہی نیو ٹیب اوپن کرتا ہوں ہوا ڈاٹ نیٹ کے یعنی کہ جاتا ہوں اور یہاں پہ پروکسی چیک کرتا ہوں تو امید ہے کہ یہ چینج ہو چکی ہوگی، یہی سائٹ میں ایک اور ٹیب میں بھی اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید چینج ہو گئی ہوگی، یہاں پہ دیکھیں 216 237 اور یہاں پہ 237، ٹھیک ہے، یہ تو خیر سیم ہو گئی، بٹ یہاں پہ آپ میں چینج ملا ہے، اور مزید ایک ٹیب اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں مزید یعنی کہ چینج ہو گئی ہے، تو یعنی کہ یہ سٹی کہہ لیں اور اسٹیٹ یہ سب چینج ہوتا رہتا ہے ہر ٹیب کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کوشش کریں کہ نہ یوز کیا کریں، ٹھیک ہے، آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسٹکی یوز کریں، کیا ہے ابھی تھوڑا ٹائم کو میں شارٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو اسٹکی ہوتی ہے
اور جتنے بھی ٹیب اوپن کرے گے وہ سیم یعنی کہ رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بیسٹ آپشن جو ہے وہ آپ اسٹکی کی طرف شفٹ رہیے گا. کبھی بھی کوشش کریں کہ روٹیٹنگ پروکسی یوز نہ کریں. اچھا جی، نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے RDP. وہ میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے یوز کرنی ہی ہے تو ٹھیک ہے ٹینسنٹ کلاؤڈ کی یوز کریں. ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی ریفر لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو میں آپ کو بولوں کہ بھائی یہ ریکمینڈ کر رہا ہے، نہیں بھائی. اور یہ آپشنل ہے. اگر آپ یعنی کہ آپ کے پاس لاسٹ ایک دن یا 2 دن یعنی کہ رہتا ہے اور آپ کے پاس کام زیادہ ہے تو پھر آپ یعنی کہ RDP یوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو ڈیش بورڈ یا سائٹ ہی 1 یا 2 ہیں اور میرے پاس 7 8 دن ہے تو بھائی صاحب آپ RDP کو لیو کر سکتے ہیں. RDP یعنی کہ کام آپ کو فاسٹ کر دے. اچھا جی، RDP میں یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی سپیڈ مل جاتی ہے، اچھا سسٹم مل جاتا ہے. وہ پرسن جن کے پاس ایک اچھا PC نہیں ہے یا انٹرنیٹ سپیڈ نہیں ہے تو وہ ٹینسن کلاؤڈ کی RDP بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو یعنی کہ ایک سرور PC مل جاتا ہے، آپ اس کو کنٹرول کر کے اپنا ایڈس پاور وغیرہ یعنی کہ جو بھی سیٹ اپ آپ کر کے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ RDP سے کام کریں گے تو آپ کا بیلنس سیف رہے گا، اور اگر آپ مینولی کریں گے اپنے PC سے یعنی کہ وہ کہنے کہ وہ سیف نہیں رہے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جسٹ سسٹم کا آپ کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. یہ فاسٹ سسٹم، اچھی ریم یعنی کہ اچھا GPU مل جاتا ہے اور انٹرنیٹ اسپیڈ پاورفل مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پہ اگر آپ نارمل PC یعنی کہ 10 تھریڈس اوپن کر رہا ہے انٹرنیٹ کیونکہ پاکستان میں سلو رہتا ہے تو وہاں پہ آپ ایزیلی 50 تھریڈس تک سپورٹ کر سکتے ہیں. بات وہی ہے کہ اگر آپ فاسٹ کام چاہتے ہیں تو RDP کی طرف شفٹ ہو سکتے ہیں. بس آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا جی، جو ٹائم ہے ڈیٹ ہے کام سٹارٹ کرنے کا وہ تقریباً ایسا کبھی نہ کیجیے گا کہ 14 تاریخ ہے آپ کام شروع کر رہے ہیں. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. 1 تاریخ ہے جی میں کام شروع کر رہا ہوں. نہیں، یہ بالکل غلط ہے بھائی صاحب. اگر آپ نے کام شروع کرنا ہے تو 21 یا 22 تاریخ کو سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، اور آخری ڈیٹ جو بھی آتی ہے 29 ہے، 30 ہے، 31 کا منتھ ہے، اس ٹائم تک کریں. ٹھیک ہے، رات 12 بجے تک. ڈیٹ کلیئر ہو گئی، 21 کو یا 22 کو کام شروع کریں. اس سے پہلے اگر کام شروع کریں گے تو بھائی صاحب بہت کم چانس ہے. بس شارٹلی آپ کو بتاؤں. اس کے بعد ہی ایڈ لمٹ آ جاتی ہے. یہ بہت بڑا ایشو رہتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی یہ مانتے نہیں ہے بھائی. آپ تھوڑے سے پیج ویو بھی دو تو ایڈ لمٹ آ جاتی ہے. تو یہ ڈپینڈ آن یور لک. ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا نا فنگر پرنٹ وغیرہ یا پروکسی کی اس وجہ سے آتی ہے. اچھا، بیسک جو ہے نا آپ کو 4,000 سے 4,500 کے درمیان پیج ویو دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا. ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ 5K تک لے کے جائیں گے تو پھر وہ یعنی کہ کہہ لیں کہ ایڈ لمٹ آنے کے بہت زیادہ چانس ہے. کہہ لیں کہ 70 سے 80% چانس ہے. اگر 5,000 سے ابو پیج ویو آپ لے کے جاتے ہیں تو اراؤنڈ ٹھیک ہے 4 سے 4,500 کے درمیان پیج ویو رکھیں. آپ کی ارننگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اتنا رکھیں. ٹھیک ہے، آپ نیکسٹ ڈے کی طرف شفٹ ہو سکتے ہیں. اچھا جی، ابھی ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے. فرسٹ یعنی کہ یہ میری کلاس تھی. ٹھیک ہے، اور میں نے سمپل آپ کو سمجھایا ہے. ٹھیک ہے، میں کوشش تو کرنا چاہتا تھا کہ ہم ڈیش بورڈ کے ایڈ بھی یعنی کہ لائیو کر لیں اور اس پہ کس طرح ورک کریں گے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا یعنی کہ سمجھا دوں. بٹ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے یہ چیز نیکسٹ پارٹ میں کور کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.